ایک خوفناک واقعہ، موت کا کوئی علاج نہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی کھیل کود میں بہت مزہ آتا تھا، اور بچے تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تیز بارش ہو یا تیز دھوپ، بچوں کو تو بس کھیلنے سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ نور اپنی کزن شاہانہ کے ساتھ اس جگہ گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جاتے تھے۔ وہ جگہ ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی، اور وہاں پر ایک درخت بھی تھا جہاں پر بچیوں نے کھیلنے کے لیے ایک جھولا لگایا ہوا تھا۔ ایسے تو اس درخت کے پاس ہمیشہ ہی لڑکیاں موجود رہتی تھیں، لیکن آج جیسے ہی نور اور اس کی کزن شاہانہ وہاں گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا، چلو اچھا ہے، آج ہم خود ہی مزہ کریں گے۔ اور نور جلدی سے جا کر جھولے پر بیٹھ گئی، اور اس بات پر شاہانہ کو بہت غصہ آیا۔ شاہانہ نے نور سے کہا کہ پہلے مجھے بیٹھنے دو، لیکن نور نے اسے نہیں بیٹھنے دیا، اور شاہانہ غصے میں چلی گئی۔ نور کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی۔ اچانک نور کو احساس ہوا جیسے اسے کوئی جھولے دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اور تیز ہوا میں جا رہی تھی۔ اب وہ خود بھی ڈرنے لگی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نور وہاں پر چلانے لگی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ نور کو عجیب عجیب خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں، اور وہ اس جھولے سے گر گئی۔ جیسے ہی وہ گری، اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ نہ سکی۔ اس کو اپنے اوپر اتنا وزن محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ساری طاقت لگانے کے باوجود نہیں اٹھ سکی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اسے زمین میں دبا رہی ہے۔ نور بہت حوصلے والی بچی تھی، جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اپنے ہوش و حواس میں تھی، ورنہ اکثر بچے اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس سے تھوڑی دور ایک بہت خوبصورت عورت کھڑی ہے جو اسے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ زمین سے نہیں اٹھ سکی۔ اس عورت نے نور کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ عورت نور کے قریب آ رہی تھی، اس کی شکل تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ آخر اس کی شکل اتنی خوفناک ہو گئی کہ نور بہت خوفزدہ ہو گئی۔ اس عورت کے ناخن لمبے ہو گئے اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں۔ اس کے بال اتنے لمبے ہو گئے کہ زمین کو چھو رہے تھے۔ نور کی نظر اس عورت کے پاؤں کی طرف پڑی تو اس کو تو جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاؤں الٹے ہیں، اس کے دانت بھی باہر نکل آئے۔ پھر اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور ایک خوفناک چیخ مار کر اونچی اور ہیبت ناک آواز میں بولی کہ میں آج تمہارا خون پیوں گی۔ جیسے ہی وہ خوفناک عورت نور پر جھکی تو نور بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ اپنے
گھر میں تھی۔ ہوش میں آتے ساتھ ہی اس نے چلانا شروع کر دیا اور بلند آواز سے کہنے لگی، بچاؤ بچاؤ، وہ مجھے مار دے گی۔ چلاتے چلاتے وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ نور کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ کچھ بولنے یا کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی یہی چلاتی، بچاؤ بچاؤ، وہ مجھے مار دے گی۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ کسی کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ دن بہ دن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر، ہر حکیم سے بات کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن نور کے بابا کسی بزرگ کو لے کر آئے اور اس بزرگ نے ان کو بتایا کہ نور اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ پوری طرح کسی غیبی طاقت کے قبضے میں آ چکی ہے۔ پھر بھی اس بزرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ وہ نور کو بچا لیں، لیکن وہ اس کو نہیں بچا سکے۔ اور کچھ ہی دن بعد نور فوت ہو گئی۔ سننے میں کچھ یوں آیا تھا کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے نور بالکل صحیح ہو گئی تھی اور اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اور آخری بات جو اس نے بتائی کہ کوئی اس کے کان میں روز کہتا تھا کہ موت کا کوئی علاج نہیں۔